آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس نبی کی پیدائش کا واقعہ جن کے آنے سے ایک ظالم سلطنت لرز اٹھی، جن کی ماں نے اپنا لخت جگر دریا کے سپرد کر دیا اور جن کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جو ان کے قتل کے لیے ہزاروں بچوں کا خون بہا چکا تھا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ایمان افروز واقعہ۔ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے تھے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی بہت ایسے نجومی اور کاہن تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و کرام وصول کر لیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی اور کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، تم سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ تمام نجومیوں نے جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی حل نکالا جائے۔ فرعون کے حکم پر تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکروں کو طلب کیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے، اور اگر بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے یہ خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا۔ عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے چونکہ وہ اسے خدا مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے ان کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔
ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آ سکتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل پڑیں۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، اے مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا دو کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے کہ اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگیں، میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے تو ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ رواج کے مطابق آسیہ نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ کی خیریت دریافت کی۔ آپ کی بہن نے آسیہ کو کہا، میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ ضرور اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ آپ کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا، اور پھر دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔
ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ کو اپنا دودھ پلانا چاہا تو آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔